نیوز پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. میں نے اپنے پورے کیریئر میں ویسے تو کسی پارٹی کے لیے یا کسی لیڈر کے لیے کام نہیں کیا ایکسیپٹ ون پرسن جن کے لیے میں کہہ سکتا ہوں میں نے کام کیا اور پاکستان کے اس وقت سیاستدان ہے اور جو ہمارے سامنے انالیسس اس کے لحاظ سے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں. ان کے لیے کام میں نے کس طرح کیا کہ 1990s میں آئی واز اسٹڈنگ ایٹ کیتھیڈرل ہائی اسکول تو وہ شخصیت ہمارے پاس آئی, اسٹوڈنٹس کے پاس آئے. انہوں نے ایک امپاسبل بات کی کہ جی میں ایک جگہ ایک ہاسپٹل کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ کینسر کے لیے ہوگا, وہاں پہ غریبوں کا مفت علاج ہوگا. ایک بڑی عجیب سی ڈریم سی بات لگتی تھی پاکستان میں جہاں اتنے ڈس آنیسٹ لوگ بھرے پڑے ہیں تو لوگ سمجھتے تھے شاید یہ پہلی بات تو یہ ہو ہی نہیں سکے گا یا پھر یہ پروجیکٹ بھی کرپشن کا شکار ہو جائے گا. لیکن ہم نے ان پہ ٹرسٹ کیا. ہم نے ان کا ایک بیج ہوا کرتا تھا ٹائیگرز کے نام سے, ان کے نام سے ایفیلیٹ تھا. صرف اس کی خاطر جو ہے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے چندہ مانگا اور ان کی ذات پہ ٹرسٹ کیا. وہ شخصیت جو ہے آج اس کے ان سے آپ ایگری کریں یا ایگری نہ کریں لیکن انہوں نے پاکستان کا ایک بڑا میریکل کھڑا کیا, اس ہاسپٹل کھڑا کیا جس کو ہم شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے نام سے آج جانتے ہیں. اور ہم ان کے نظریات سے ایگری کریں یا نہ کریں لیکن پاکستان کا ان کا کوئی بٹر سے بٹر کرٹیک بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ ان کی آنیسٹی میں کوئی شک ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی ٹریٹ ہے جس کی وجہ سے شاید پاکستان کے ایک دن وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو, پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسپیشل ایپیسوڈ میں فرنٹ لائن کے عمران خان صاحب. میری مومنٹ آپ کی زندگی کو جب میں دیکھتا ہوں تو اتنی بھرپور رنگین کرکٹ کی زندگی سے پھر ایک دم آپ نماز کی طرف آ گئے. واز اٹ فرسٹ ڈیفائننگ مومنٹ ان یور لائف کہ ایک شوبز ٹائپ پاپولیرٹی آپ کی تھی, مطلب شوبز سے بھی بڑا کم, وہ بات میں کہہ رہا ہوں بڑی, پاکستان کسی بڑے سے بڑے سٹار سے بڑی آپ کی وہ تھی, ایک دم آپ نمازوں کی طرف پھر کینسر کی طرف, ڈیفائننگ مومنٹ تھا زندگی کا؟ دیکھیں انسان جب بڑا ہوتا ہے تو مسلسل اپنے آپ کو اینالائز کرتا رہتا ہے. ہر سٹیج پہ اپنے آپ پوچھتا ہے کہ میں ادھر جا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو اسیس کرتا ہے اپنی زندگی. مثلا میں کرکٹر تھا, میں اگر امپروو کرتا تھا تو ہر روز ہر میچ کے بعد سونے سے پہلے میں سارا دن کا گیم اسیس کرتا تھا کہ میں نے کیا غلطی کی, کیا آگے سے نہیں غلطی کرنی. وہی انسان اپنی زندگی بھی اسیس کرتا ہے. تو ایک کانسٹنٹلی آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں. تو یہ کیا چینج آیا؟ چینج تب آیا جب کہ ایک دن ایک سفر, اندرون سفر کے بعد اس نتیجے پہ آیا کہ اللہ ہے. کئی لوگ زندگی گزار لیتے ہیں, وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ میں رہتے ہیں, نہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ 100% شور نہیں ہوتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. یہ جب یہ کہ کیا خدا ہو سکتا ہے اور خدا ہے, یہ ایک سفر ہے جو کئی لوگ ساری زندگی نہیں طے کر پاتے. اور کبھی جو کر جاتا ہے, جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اسی طرح ہی نہیں چل رہی, کوئی یہ حادثے سے نہیں بن رہی, یہ ایک اوپر ایک پاور بیٹھی ہے جس کے قانون ہیں جن کے مطابق دنیا چل رہی, جب آپ کے اندر وہ ایمان آ جاتا ہے آپ کی زندگی بدلتی ہے. آپ کی مدر کو انفلوئنس تھا اس ساری اس میں؟ والدہ کا اس طرح تھا کہ ان کی وفات کی وجہ سے زیادہ سوالات میں نے پوچھنے شروع ہوئے اپنے آپ سے. اچھا. لیکن مجھے ایک انسان ایسا ملا جو میں نے بھی کتاب لکھی ہے, اس کے اوپر میں نے یہ سارا اس سفر کا بقایا, اس کا نام میاں بشیر تھا. اللہ نے اس کو بڑی روحانی طاقت دی تھی اور میاں بشیر نے ایک گائیڈ, یعنی کہ جو سوالات تھے, کئی سوالات آپ کو روکتے ہیں ادھر پہنچنے پہ کہ اللہ ہے. اچھا. یعنی کئی کوشچنز آپ کے مسلسل آتے رہتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے, کیا یہ ایسی ہو رہا ہے. تو وہ ایک ایسا عظیم انسان تھا جس نے یہ جو شک و شبہات تھے, اس کی اتنی اللہ نے اس میں وزڈم دی تھی, اس میں حکمت دی تھی کہ وہ سوالوں کے جواب دے گئے آپ کو. انہوں نے یعنی کہ وہ سوالوں کے جواب ایسے دیے کہ آہستہ آہستہ میں خود ہی, اور پھر میں نے پڑھنا بڑا شروع کیا, کتابیں پڑھی اور اس نتیجے پہ پہنچ گیا. اس سوشل ریفارمر آپ بنے جو آپ نے ہاسپٹل کھڑا کیا, سیاست میں انٹر ہونے کا کس نے سوچا پھر کہ سیاست میں آ جائے؟ اگر میرے میں اللہ کا ایمان نہ آتا میں سیاست میں نہ آتا. دیکھیں ایک انسان جس میں ایمان ہے اور جس میں نہیں ہے اس میں کیا فرق ہے؟ ایک طرف ایک ایمان والا انسان ہے اور ایک طرف ایک مٹیریلسٹ ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو مٹیریلزم ہوگی سب کچھ, یعنی کہ آپ کی زندگی پھر یہ ہو گئی کہ میں نے اپنے لیے جینا ہے, کیونکہ مٹیریل زندگی اپنے لیے ہے. ایک جانور کی زندگی کیا ہے؟ وہ اپنے لیے جیتا ہے. جو انسان اور جانور میں کیا فرق ہے کہ انسان میں انسانیت ہوتی ہے, وہ دوسروں کا سوچتا ہے, وہ انصاف کرتا ہے. جانور میں مائٹ از رائٹ ہے, وہ اپنی زندگی گزارتا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ ہے.
ایک بالکل انسان اور جانور میں یہ فرق ہے. تو جتنا اور میرے خیال میں کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے تھے وہ ہمیں ایک عقل مند جانور سے انسان بنانے آئے تھے, اور انسان میں انسانیت اور انصاف ہوتا ہے. تو جو فرق آپ میں آیا کہ آپ پھر آپ دوسروں کا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں بجائے اپنی زندگی گزارنے کے, اپنا دیکھنے, اپنا سوچنا, پھر آپ معاشرے کا سوچتے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر جتنا اللہ دیتا ہے اتنی ذمہ داری ڈال دیتا ہے. لیکن اس ملک میں آپ مذہب کی بات کریں, اس ملک میں مذہب کے نام پہ جتنا خون بہایا اور بہتا آ رہا ہے, آپ جب ویسٹ جاتے ہیں یا آپ جب دوسرے لبرل لوگوں سے ڈائلاگ کرتے ہیں, کیا ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ اس ملک میں مذہب کے نام پر خود کچھ حملے بھی تو ہوتے ہیں نا اسی ملک کے اندر؟ نہیں تو اگر انسان نے مذہب کو استعمال کیا ہے ذاتی مفادات کے لیے, جو پاکستان میں ہوتا ہے, آپ کئی دیکھتے ہیں سیاسی لوگ جو ان کے نام پہ سیاست کرتے ہیں, وہ ذات کی ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. جو پشتونوں کے نام پہ سیاست کر رہا ہے یا اردو سپیکنگ کے نام پہ سیاست کر رہا ہے یا لسانیت کی, یا ان میں جو کسی کو استعمال کر رہے ہیں ذات کے لیے, کر کسی اور کے لیے سیاست رہے ہیں لیکن فائدہ خود اٹھا رہے ہیں, اس میں اور مذہب کے نام پہ سیاست کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ نیشنل سوشلزم کے نام پہ ہٹلر نے کروڑوں لوگ مار دیے, کمیونزم کے نام پہ اسٹالن نے کروڑوں لوگ مار دیے. لیکن کمیونزم فلسفی تو نہیں تھی جس طرح استعمال کی گئی. اس طرح ڈیموکریسی کے نام پہ انہوں نے عراق میں 10 لاکھ لوگ مار دیے امریکی نے, اور ان کی وجہ سے مرے. تو انسان نے ہر آئیڈیالوجی کو استعمال کیا, رائٹ, لیکن اس کا آئیڈیالوجی کے میں قصور نہیں ہے, ڈیموکریسی کا قصور نہیں ہے, نہ کمیونزم کا قصور نہیں ہے. اس ملک میں عام پرسیپشن یہ ہے کہ یا تو کسی کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہو یا امریکہ سپورٹ کر رہا ہو, پھر تیسرے ٹائر پہ آتی ہے کہ عوام سپورٹ کر رہی ہو تو شاید وہ رولنگ اس پہ آ جاتے ہیں. مطلب آپ کو اپنے متعلق کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ کس بیس کے اوپر, جبکہ پاکستان میں جو پالیٹکس چلتی ہے کنسٹیٹوئنسی کی, اس کے اندر ووٹ برادری کے نام پہ جا رہا ہوتا ہے یا مزارہ ووٹ ڈالنا ہوتا ہے فیڈرل لارڈ کو, تو وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. تو آپ کس وجہ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ کیا آپ کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی؟ امریکہ کے آپ اتنا کرٹیک ہے, امریکہ آپ کو شاید نائٹ میئر سمجھے اگر آپ اف یو وی دی پرائم منسٹر آف پاکستان, تو کون سپورٹ کرے گا؟ ہو وڈ سپورٹ یو ان دیز الیکشنز؟ دیکھیے کامران, سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال پوچھا نا سیاست میں سیاست میں نہ آتا اگر میرے میں ایمان نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اگر ایمان نے مجھے یہ کہا کہ میری ایک ذمہ داری ہے معاشرے, کیونکہ اللہ نے مجھے اتنا زیادہ دیا, میرے پہ ذمہ داری ڈالی, تو ایک ذمہ داری کے طور پہ سیاست کرنا اور ایک مفادات کی سیاست میں بہت فرق ہے. آپ جب مفادات کی سیاست کرتے ہیں تو آپ پھر سب سے کمپرومائز کرتے ہیں, کیونکہ آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں نا, میں نے فیکٹریاں بنانی ہیں, میں نے مال بنانا ہے, میں نے جائیدادیں بنانی ہیں, تو میں ہر سے کمپرومائز کروں گا. ٹھیک. لیکن اگر میں سیاست کر رہا ہوں ایک ذمہ داری سمجھ کے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر ہماری طرح کے لوگ جو مخلص ہیں لوگ, اگر میں مخلص سیاست کر رہا ہوں, اگر ہماری طرح کے لوگ سامنے نہیں آئیں گے, ہمیں ضرورت نہیں ہے سیاست کی, مجھے سیاست کچھ نہیں دے سکتی. تو اگر میں نہیں سیاست کروں گا تو پھر یہ جو کرپٹ ٹولہ آپ کی آنےسٹ سیاست ہے نا, یہاں پہ ایکنالج نہیں ہے, اس کے لیے جو پیرامیٹر وہ ڈفرنٹ میں آپ کو بتائے ہیں, پرسپشن یہی ہے, ایٹ لیسٹ ہسٹری پاکستان کی یہی ہے. تو آپ اپنے متعلق کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, کیوں آپ پرائم منسٹر بنیں گے پاکستان کے؟ جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوگی, آرمی آپ کے ساتھ, امریکہ آپ کے ساتھ ہوگا, یا کنسٹیٹیوشن کی وہ پالیٹکس جو آپ نہیں کر رہے, جن لوگوں کو آپ کھڑا کر رہے ہیں وہ برادری کے نام پہ ووٹ نہیں پڑ رہا, وہ آپ کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہیں. وہ دیکھیں نا, قائد اعظم کیوں سیاست کر رہے تھے؟ وہ ڈفرنٹ ٹائمز تھے, وہ ریولیوشن نہیں, مقصد کے لیے کر رہے تھے نا, ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, قائد اعظم کی سیاست, قائد اعظم سب سے کامیاب وکیل تھے. اگر قائد اعظم چاہتے تو ان کو تو کوئی کسی سیاست کی ضرورت نہیں تھی. ان کی پریکٹس میں جتنا, اور آپ کو پتا ہے کہ کامیاب ترین سیاستدان تھے, بیرسٹر تھے, اور انگلینڈ میں پریکٹس کامیاب تھی. انہوں نے ایک مقصد کے لیے پالیٹکس کی, اور جب وہ ٹی بی سے مر بھی رہے تھے تو تب بھی انہوں نے کسی کو بتایا نہیں, کیونکہ مقصد زیادہ عظیم تھا اپنی ذات سے. تو اگر میری پالیٹکس میرے لیے ہے, میری ذات کے لیے ہے, پھر تو میں کمپرومائز کروں گا. لیکن اگر میری پالیٹکس میرے لیے نہیں ہے, میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, تو میں صرف اس سے کمپرومائز کروں گا جو میرے مقصد پہ پہنچائے گا. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس پاکستان کو ایک وہ ریاست بنایا جائے جو بننا چاہیے, اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت کہ کرپشن, یہ سب سے بڑا کرپشن کا جن جو ہے پاکستان کو برباد کر رہا ہے. تو ان سے الائنس کریں گے جو ہمارے ساتھ مل کے اس ملک کو پاک کریں گے, ایک صاف اور شفاف ایک گورنمنٹ لے کے آئیں گے جو گورننس دے گا, جو بجائے اپنی ذات کے لیے کرنے کے لیے ایک عوام میں انویسٹ کرے گا, اور
اس ملک کا پوٹینشیل نکالے گا. یہ یاد رکھنا کامران، ایک بات کہنا ہے، میں اگر یہ سمجھتا کہ پاکستان میں پوٹینشیل نہیں، عظیم ملک نہیں بن سکتا، میں پالیٹکس نہ کرتا. یہ میرا یقین ہے کہ اگر اس ملک میں صرف آپ کو ایک گورننس سسٹم ٹھیک مل جائے، ایک قیادت جس میں ایمانداری ہو، صرف ایمانداری ہو، صرف میریٹوکریسی کے اوپر ایک سسٹم لے آئے، صحیح لوگوں کو صحیح جگہ پہ لگا دے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر. اور جو میں چھوٹا تھا تو یہ پوٹینشیل نظر آ رہا تھا. ہم جب بڑے ہو رہے تھے، پاکستان دنیا میں مثال بنا ہوا تھا، ڈیولپنگ ورلڈ میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اس میں سب کچھ ہے، اس میں موسم ہے، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں ریگستان ہے، اس میں زرخیز زمین ہے، اس میں منرلز ہیں، اس میں تانبے کے ذخیرے ہیں، کولے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخیرے ہیں، سب کچھ ہے. ایمانداری نہیں ہے. یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہ رہا ہوں میں ایک بات کہ لیٹس سپوز اس کمنگ الیکشن میں اگر آپ کو عوام کی پذیرائی نہیں ملتی تو کیا مطلب عوام کرپٹ ہے یا ان کا، یا پھر وہی بات ہے کہ آپ کے ساتھ وہ دو تین چیزیں ہیں ہی نہیں جو کہ یہاں پاکستان میں پالیٹکس میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. What would be your analysis then? کامران میری بات سنیں، ایک آپ کی جب مشن ہوتی ہے نا، اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا. اچھا، یہ نیکسٹ کمنگ الیکشن آپ کو قائد اعظم کو 40 سال لگے نا. پالیٹکس جب سے شروع کی اور اینڈ میں مقصد پہ پہنچے، آپ ٹائم دیکھ لیں. منڈیلا جس کو میں ماڈرن ڈے ایک عظیم لیڈر مانتا ہوں، شاید ہی کوئی لیڈر ہے، منڈیلا 27 سال جیل میں گزارا، لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا ایک چیز پہ. وہ ساؤتھ افریقن رجیم سب کچھ کہتی رہی کہ ہم تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا صرف میں ایک چیز جب دو گے تو میں تمہارے سے کمپرومائز کروں گا، 1 man 1 vote. جب تک جمہوریت کالوں کو آپ ایکوالٹی نہیں دیں گے، ووٹ نہیں دیں گے، میں تیار نہیں ہوں. اصل میں جب تک آپ اپنی مشن پہ نہیں پہنچتے، جدوجہد رہتی ہے، اور اگر نہیں بھی پہنچتے، کوشش انسان پوری کرتا ہے. اسی میں اللہ کو آپ نے خوش کرنا ہے نا. اللہ آپ سے کوشش چاہتا ہے، کامیابی اس نے دینی ہے. اگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اگر میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تو مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کامیاب ہوں یا نہ. میری تو زندگی میں اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے. میں کوشش کروں اپنے ملک کے لیے. اگر تو اللہ کامیاب کرے گا تو اس کا شکریہ ادا کروں گا، نہیں ہے تو میں نے کوشش کی. یہ جو ہاسپٹل آپ کا، یہ کس بیس پہ آپ کو یعنی کہ کامیابی سے چل رہا ہے؟ مطلب چیریٹی کو بہت زیادہ ملتی ہے، زکوٰۃ ملتی ہے، کس طرح چلتا ہے، پروسیس کیا ہے اس کا تاکہ لوگ اور پارٹیسپیٹ کریں اس کے اندر؟ دیکھیے آپ فنکشن تو ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے انٹرنیشنل فنکشنز بھی کرتے ہیں چیریٹی گین کرنے، لیکن عام پاکستانی کس طرح کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے اندر، پروسیس کیا ہے اس کا؟ دیکھیں کامران، یہ دنیا کے اندر ایک واحد مثال ہے. اچھا، یہ ہاسپٹل اگر نہ ہوتا تو میں پالیٹکس میں بھی نہ آتا. اچھا، یہ ہاسپٹل آپ کو اس نے دو چیزیں مجھے دکھائیں. ایک کہ اگر لوگ آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ پہ اعتماد ہے، جتنے کھلے دل کے لوگ پاکستانی ہیں، شاید دنیا میں کہیں ایسے لوگ ہوں، اگر آپ کو اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے واحد کینسر ہاسپٹل ہے دنیا میں، 70% سے زیادہ مریضوں کا مفت علاج ہے. ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ پیسہ دیتے ہیں. وہ ہسپتال جو 70 کروڑ میں بنا تھا، آج 1 ارب 100 کروڑ روپے سے اوپر غریب مریضوں پہ ہر سال خرچ کر رہا ہے. یعنی کہ غریبوں پہ پوچھ رہا ہوں میں، تو یہ لوگ آپ کے سامنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے دیتے ہیں آپ کو اس طرح. میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کو کیونکہ اعتماد ہے ہاسپٹل، رائٹ، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں اور لوگوں کو ٹرسٹ ہے، لوگ آتے ہیں. اور سب سے زیادہ لوگ کون پیسہ دیتے ہیں؟ جو ایک دفعہ ہسپتال آ جاتے ہیں، ایک دفعہ وہ دیکھتے ہیں، وہ سب سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. تو بہرحال تو ایک یہ، اور دوسرا انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے. تو اس کا مطلب کہ آپ کے ملک میں ان حالات کے اندر بھی ایک انٹرنیشنل لیول کی انسٹیٹیوشن بن سکتی ہے. اس کا مطلب کہ ہم ہر کچھ انٹرنیشنل لیول کا بنا سکتے ہیں. ہم یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں. نول بھی آپ نے بنائی ہوئی، آئی تھنک نول یونیورسٹی جو پہلی دیہات کے اندر پاکستان میں یونیورسٹی پرائیویٹ سیکٹر کی بنی ہے، پہلی. اب تک کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہات میں نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ سب نے مجھے کہا نہیں بن سکتی، کہ جو ٹیچرز کدھر سے آئیں گے، پروفیسرز کدھر سے آئیں گے. انشاءاللہ پہلا بیچ گریجویٹ کرنے لگا ہے. 95% کو ہم نے مفت تعلیم دی ہے. نمل میں یعنی کہ دیہاتی میاں والی کے علاقے میں بیٹھ کے میجورٹی اسٹوڈنٹس وہاں کے لوکل دیہاتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس علاقوں سے ہیں. اچھا، زیادہ تر، لیکن ہر طرف سے ہیں. سب سے پاسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں جدھر سے بچے ہیں. 95% مفت تعلیم لے رہے ہیں. وہ ڈگریز ملیں گی ان کو جو آج اگر آپ جا کے بریڈفورڈ یونیورسٹی میں ڈگری لے، 60-70 لاکھ روپے کی ڈگری ہے، وہ ہم مفت لے رہے ہیں 95%. کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ یہاں پاکستان میں انٹرنیشنل کوالٹی کے انسٹیٹیوشنز بنا سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی سب سے زیادہ پڑھا لکھا مسلمان پاکستانی ہے، باہر بیٹھا ہے بدقسمتی سے، یہاں بھی ہیں لیکن ان کو ہم پوچھ نہیں رہے. صرف پاکستان میں آپ نے گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے، میرٹ کے اوپر سوسائٹی بنانی، ایماندار حکومت دینی ہے. آپ دیکھیں گے کتنی تیزی سے ملک اٹھتا ہے. اچھا، لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ آپ کی ذات پہ تو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ نمل یونیورسٹی میں بھی کنٹریبیوشن ہوگا لوگوں کا اور ہاسپٹل میں تو ہے. بٹ واٹ از بیونڈ یو؟ مطلب obviously یو آر ناٹ امورٹل. آپ دنیا میں آپ آئے، دنیا سے انسان نے میں نے بھی جانا، آپ نے بھی جانا ہے. آپ کے بعد کیا فیوچر ہوگا؟ مطلب یہ پالیٹکس پہ بعد میں آتا ہوں، لیکن شوکت خانم ہاسپٹل لیٹ سپوز اگر دیکھ لیں تو آپ کے علاوہ تو آپ کی آرگنائزیشن میں میرا نہیں خیال کوئی کسی کو یا جانتا ہے یا ٹرسٹ کرتا ہے. تو ہو ول رن دا شو؟ جو شوکت خانم ہے وہ اب ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے. لوگ آپ کی وجہ سے ہے نا، لوگ آپ کی وجہ سے چیریٹی ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ کے بعد کیا ہوگا؟ ایک وقت تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو شوکت خانم ہو سکتا ہے بند ہو جاتا. اچھا، اب 5 سال میں اس ہاسپٹل میں بیٹھا. جب ہاسپٹل کھلا نا تو 5 سال میرا آفس تھا ہاسپٹل میں. آج میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو اللہ اوپر بھی لے جائے، شوکت خانم ایک ادارہ بن چکا ہے. ادارے اب پیسہ آتا ہے، ادارے کی وجہ سے پیسہ آتا ہے. آج عمران خان نہیں کیمپین کرتا اس کے لیے، میں تھوڑی سی کیمپین کرتا ہوں. میں سال میں مشکل سے 8 یا 10 اپیرنسز کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو ایمان ہے اس ادارے کے اوپر، لوگوں کو ٹرسٹ ہے کہ ان کا پیسہ ٹھیک جگہ پہ جاتا ہے. سسٹمز ہمارے نہیں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کی موجودگی میں نا، آپ کے علاوہ کسی کو شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز یا ایون تحریک انصاف میں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پارٹی کو چھوڑنے سے بعد میں ہوگا. ابھی شوکت خانم کو کیا ہوگا؟ شوکت خانم کے انسٹیٹیوشن کو اب ٹرسٹ کرتا ہے. دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ جب آپ کا ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں تو جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. مجھے بتائیں کہ جدھر ادارے مضبوط ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں سوئٹزرلینڈ کا پرائم منسٹر کون ہے، مجھے یہ نہیں پتا سویڈن کا پرائم منسٹر کون ہے، مجھے ناروے کا نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ وہ ان کے ملک میں پرائم منسٹر آئیں جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہاں ایسے زبردست ادارے ہیں کہ وہ ادارے خود ہی میریٹوکریسی اب ایک سسٹم پروڈیوس کر دیتے ہیں. شوکت خانم وہ ادارہ بن چکا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے ایسا؟ شوکت خانم ادارہ بند اور دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اتنی تنقید آپ کرتے ہیں رائیول پولیٹیشن میں جو کہ بڑا بھاری مینڈیٹ لے کے آئے اسی عوام سے، مطلب میاں نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں، وجہ کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ذاتی نہ تو کوئی نہیں ہے آپ کا آپس میں. میاں نواز شریف کی پالیٹکس پہ پنجاب کے پاکستان کے زمانے پاپولر ترین لیڈر رہے. اب شاید پاپولیرٹی تھوڑی اس طرح کم ہوگی ہو جو ایگزٹ پولز آئے ہمارے سامنے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ پالیسی کے بجائے نواز شریف صاحب پہ تنقید کر کے کیوں سیاست کو لوگ سمجھتے ہیں آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ ایک پرسپشن ہے، رائٹلی رانگ؟ کامران، یہ پرسپشن غلط ہے. دیکھیں نا، مجھے ایک پی ایم ایل کے پولیٹیشین چودھری نثار نے ٹی وی پہ کہا کہ دیکھیں جی عمران خان ہمیں گالیاں نکالتا ہے. میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اگر کہتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ ٹیکس، نواز شریف ٹیکس نہیں دیتے، 5000 روپے ٹیکس دیتے ہیں، عوام کی آپ نے کمر توڑ دیا ٹیکسز لگا کے، اربوں پتی ہیں آپ کی لیڈرشپ، پی ایم ایل این کی جو شریف برادران ہیں یہ اربوں پتی ہیں، سب کو پتا ہے ان کی پراپرٹیز ملے وغیرہ. آپ جب 5000 روپیہ ٹیکس دیتے ہیں تو میں اگر اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو میں گالیاں تو نہیں نکال رہا. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا کے اندر کہیں آپ پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے اگر لیڈر خود ٹیکس نہیں دیتا. آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، انگلینڈ، یورپ، امریکہ میں آپ اگر اپنے ٹیکس ڈکلیئر نہ کریں آپ پالیٹکس ہی نہیں کر سکتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گالیاں نہیں ہیں، یہ میں وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ آج سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا، ہم بینکرپٹ ہیں، امریکہ سے بھیک مانگ کے اور قرضے لے کے آج کمپلیٹ کر. جو ملک بھیک مانگ کے اور قرضے لے کے گزارا کر رہا ہے، اور قرضے ہمارے گلوں پہ زنجیریں بنی ہوئی ہیں ہمارے نوجوانوں کے اوپر، تو وہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ لیڈرشپ ٹیکس نہیں دیتی. تو اس کو میں تنقید کرتا ہوں، گالیاں نہیں نکال رہا. چلے، یہ جب مشرف صاحب کا دور تھا نا، تب اگر آپ کسی شو میں بیٹھ کے بات کہتے، جب ڈوگر صاحب کا کوٹ چل رہا تھا، یا جب افتخار صاحب اس زمانے کے افتخار صاحب تھے جب مشرف صاحب ملے ہوئے تھے، آپ کے کیس میں بھی آپ کو پتا نا، ان کو جس سے افتخار صاحب نے لکھ کے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وردی میں صدر رہ سکتا ہے، ریفرینڈم بھی کروا سکتا ہے. وہ زمانہ ہوتا تو چلے میں آپ کی بات کہتا، ہاں جی عمران خان صاحب کے پاس تو ایک ہی پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر وہ کرپشن کی بات بھی کر رہے ہیں، لیڈروں کے ٹیکس چوری کی بات بھی کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ریسٹوریشن کے اندر جوڈیشری کی، اس کے باوجود آج آپ میرے پروگرام میں بیٹھ کے یا کسی اور پروگرام میں بیٹھ کے یا پریس کانفرنسز میں یا جلسوں کے اندر ہی یہ بات جب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ٹیکس
نہیں پورا ادا کرتے یا کوئی اور فلاں نہیں کرتے, 61% پارلیمنٹیرین نہیں کرتے چلے, تو وہ چیف جسٹس جو ٹماٹروں کی قیمتیں اگر بڑھ جائے تو اس خود نوٹس لیتے ہیں, تو میاں نواز شریف کے ساتھ ان کا کیا ایسا لگاؤ ہے کہ وہ آپ کی باتیں سن نہیں رہے, اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ ٹیکس چوری ہو رہی ہے بقول آپ کی اگر صحیح ہے, اس پہ خود نوٹس نہیں لیتے؟ کیا وجہ آپ کی؟ تو آزاد جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے اس وقت. صرف میں یہ کلیئر کر دوں, دنیا میں پاکستان سب سے کم ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے 9%. سر جوڈیشری کیوں نہیں کچھ کر رہی, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں وہ کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے, نہیں یہ تھا کہ آپ کی کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ میں نواز شریف کوئی ذاتیات ہے. پاکستان دنیا میں سب سے کم ٹیکس ریشو ہے, ہماری 9% ہے, ہندوستان کی 18% ہے. اگر آپ 9 سے 18% لے جائے تو آپ کو نہ قرضے لینے پڑتے ہیں نہ ایڈ لینی پڑتی. صرف یہ سوال کچھ اور ہے, سب کچھ نہیں. تو میں یہ اس لیے صرف کہنا چاہتا ہوں, وہ اس لیے نہیں دیتے کہ لیڈرشپ خود ٹیکس چوری کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد عدلیہ ٹماٹروں پہ تو لے لیتی ہے اس کو نوٹس, بھائی اس میں لے رہی. بھائی سوال یہ آپ سے صرف, اب میں جوڈیشری پہ آ رہا ہوں. جوڈیشری کا کام ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں ہے. آپ غلط قواعد دی ہے, آپ غلط قواعد دی ہیں, تو جوڈیشری کا کام ہے ان پارلیمنٹیرینز کو یا لیڈرز کے اوپر انکوائری بٹھائے, پارلیمنٹ کو گائیڈ کرے. کامران بچاری جوڈیشری کے اوپر یہ ہاتھ دھو کے سارے پڑے ہوئے ہیں, سارے شکرے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. پیسہ چلایا انہوں نے, وکیلوں کو پیسہ دیا ہے, ججز کو پیسہ چلایا. منسٹر کو یہاں بٹھائے نا تو وہ ان کے جو پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں میں تو لگتا ہے کہ جوڈیشری ان پہ چڑھی ہوئی شکروں کی طرح. آپ واحد بندے ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں جی جوڈیشری سے, مطلب آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جوڈیشری پاکستان کی جو ہے بہت ہی اس وقت قابل رحم حالت میں ہے, حالانکہ باقی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ باقی لوگوں کے آگے قابل رحم حالت. اگر اس ملک کی اس وقت یہ سپریم کورٹ آزاد نہ ہوتا جو عوام کو ہمیں مبارک دینی چاہیے, یہ ملک بیچ دیتے. میں تو آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ملک بیچنے والے عناصر ہیں, اگر میں آپ کی بات صحیح مان بھی لوں, اس پہ جوڈیشری کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے. کامران مجھے یہ بتائیں جی, سٹیل مل کے اوپر ڈاکہ مارا, کم از کم 30 ارب روپیہ چوری کیا, اور اس میں اوپر تک اس میں آصف زرداری خود انوالوڈ ہیں. یہ چوری کیا, انہوں نے جا کے ان کو بلایا, انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی, سو موٹا ایکشن لیا جوڈیشری نے. کیا ہوا؟ وہ کھوسا صاحب کو چینج کر دیا, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو, ایف آئی کے ہیڈ کو چینج کر دیا, نیب کے ہیڈ کو چینج کر دیا. تین تو ایف آئی کے بے اثر کر دیا جوڈیشری والی. بے اثر ہو گیا سر. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر گورنمنٹ خود عدالت کو بلاک کر رہی ہے اور مجرموں کو حل کیا پھر؟ مطلب یہ ہوا, ایک منٹ پورے اس کو فریم سا کر لیں کہ آپ آزاد عدلیہ کو ریسٹور کیا عوام نے مل کے, آپ لوگوں نے مل کے, اس کے باوجود اگر ایگزیکٹو نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا عدلیہ کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے, اس کا مطلب اگر آپ کی گورنمنٹ مجرموں کی بن جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو پرسپشن ہے کہ یہ عدلیہ سافٹ ہے پی ایم ایل این کی, اس کو اپلائی نہیں کرتے. میں آپ کو ہم روتے رہ گئے 2008 کی الیکشن میں, شور مچاتے رہ گئے, نہ لڑو الیکشن, یہ این آر او کی الیکشن ہے, یہ پاکستانی عوام کے لیے نہیں. سر میں آپ سوال پوچھ رہا ہوں, ایک سوال ہے, تو یہ جو پرسپشن ہے یہ بھی عوام کو بیوقوف تو نہیں, اس ملک ان کا پرسپشن ہے کہ یہ عدلیہ جو سافٹ ہے اپوزیشن کے لیے, پی ایم این کے لیے, کہ ان کے اتنے بڑے بڑے کیسز کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا, اس سے آپ ایگری نہیں کرتے کیونکہ یہاں آزاد عدلیہ آ گئی آپ کے سامنے. ویسے آپ پی ایم ایل این پہ بہت کرٹیسزم کرتے ہیں. میں یہ ان کا دونوں کا گٹ جوڑ ہے. یہ پی ایم ایل این کو مکمکا ہوا ہے 3 سال. اچھا 3 سال اکٹھے الائنس پارٹنر بنے رہے پنجاب میں. میں یہ کہہ رہا ہوں جو کرپشن کے کیسز جو پی ایم ایل این کے متعلق ہیں, جو پینڈنگ پڑے کورٹ آف لا کے اندر, اظہر خان کی پٹیشن بھی اس میں ہے, ٹیکس چوری کے کیسز بھی ہیں, ابتدائی دہشت گردی کا کیس بھی, وہ کیس کیوں نہیں آپ کی آزاد عدلیہ ٹیک اپ کرتی, اس کو کیوں انڈیفینٹ پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے؟ سر میں سوال میرا یہ آپ سے, سب سے پہلے تو جو بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں, حدیبہ پیپر مل جیسے, کیوں نہیں اٹھا رہے؟ وہ عدلیہ نہیں اٹھا سکتی, گورنمنٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے. انہوں نے پروسیکیوٹ نہیں کرتی, وہاں حکومت عدالت خود نوٹس لیتی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے متعلق کیوں نہیں لیتی؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے, پی ایم ایل این کے متعلق کیوں نہیں لیتی؟ جہاں تک آپ نے اظہر خان کا کیس کی بات کی, وہ آپ کو پتا ہے 20 سال پرانا کیس ہے, وہ بالکل لانا چاہیے. انہوں نے ٹیک اپ کرنا ہے, اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. آئی ایگری وتھ یو کہ وہ ان کو کرنا چاہیے. باقی بھی آپ اس میں انصاف نہیں, آپ تحریک انصاف نہیں کر رہے ہیں. ایک منٹ کامران دیکھیں, تحریک انصاف کی حکومت ہو اور آپ مجھے پھر کہیں کہ جناب عدلیہ کچھ کرے, ہم ان کو ساروں کو کٹا رہے ہیں. عدلیہ جہاں پروسیکیوشن کام نہیں کر رہی وہاں پہ ایکسپلینیشن مانگتی ہے نا حکومت سے, تو پی ایم ایل این کیس پہ کیوں نہیں مانگنی؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. یہ عدلیہ پولیٹیکل نہیں ہے, میں تو کہہ رہا ہوں پولیٹیکل نہیں ہے, چاہے پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے ریسٹور ہوئی ہے, تو وہاں سافٹ کارنر کا پرسپشن کیوں ہے؟ پی ایم ایل کو پروسیکیوٹ جو ان کے کیسز ہیں وہ گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. آج گورنمنٹ پاور میں ان کو اور جدھر تک آپ وہاں بات کی اظہر خان کی, میں خود کہتا ہوں سپریم کورٹ کو کیس لینا چاہیے.
یہ حالات اتنے خراب ہیں پاکستان کے, یہاں پہ تو بڑے بڑے لیڈرشپ فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ابھی آپ کا تو پولیٹیکل ایکسپیرینس آئے گا اس کے بعد کی بات, لیکن لیٹس سپوز آپ کا پولیٹیکل ایکسپیرینس بھی ہو, آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہو, آپ لیڈر بھی ہوں. اگر میں کراچی کا مسئلہ لے لوں, اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ وہاں پہ قومیتوں کی لڑائی ہے, وہاں پہ حالات بڑے سینسٹیو ہیں, وہاں پہ یعنی کہ ایک قومیت کے خلاف ووٹ کے خلاف ایکشن کرے, دوسرا آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ریزائن کر دیتا ہے. ایک قومیت کے خلاف آپریشن کرے تو پورا کراچی جلنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب اتنے سینسٹیو حالات میں کرے کیا پاکستانی لیڈرشپ, اور آپ ہوتے ہیں؟ پہلے تو بیماری کو ڈائگنوز کرو کہ بیماری ہوئی کیوں ہے. بیماری ہوئی اس لیے ہے کہ پارٹی پہلے ایم کیو ایم کے پاس مسلح گروپ تھا, آرمڈ گروپ تھے ان کے پاس, یعنی ملیٹنٹ گروپس تھے ان کے اپنے. اس کے بعد اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے باقی پارٹیز نے اپنے گروپس بنانے شروع کر دیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم جب تحریک انصاف بنانے کی کوشش کی, ہمیں اتنے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تحفظ چاہیے, آپ ہمیں آرمڈ گروپ بنا کے دیں جو کہ اگر ہمیں کوئی دوسرا اٹیک کرو تب. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم اپنے لوگوں کو مسلح کریں گے, اگر کراچی میں, ہاں کراچی میں ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب جب کسی کو بندوقیں پکڑاتے ہیں وہ گروپس, ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹیز کے بھی اب کنٹرول میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ, لیکن میں نے جب ایم کیو ایم نے ایک دفعہ بنا دیا اپنا آرم گروپ, اس کے بعد باقی گروپس بننے تھے, اور وہ سب کے پیپلز پارٹی کے بھی ہیں, بن گئے نا. اب میں وہی کہہ رہا ہوں, اس کے بعد باقی بننے تھے. شروع غلطی ایم کیو ایم نے کی, ان کو یہ جو جیسی انہوں نے آرم گروپس بنائے تھے یہ ایونچولی بننے تھے. اب ہوا کیا ہے, آرم گروپ ساری تینوں پولیٹیکل پارٹی جو پاور میں بیٹھے ہیں ان کے آرم گروپس ہیں, اور بھی بیٹھے ہیں ان کے جو پاور میں نہیں بھی ہیں, انہوں نے بھی اپنے مسلح گروپس بنائے ہوئے ہیں. اب یہ جو مسلح گروپس ہیں ان کو آپ نے جب چھوٹ دے دی کراچی میں, تو یہ اگر پارٹی کے لیے کام کریں, اپنے لیے بھی کر رہے ہیں, قبضہ گروپ بن گئے ہیں, بھتہ لے رہے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور ٹرف وار جسے کہہ رہے ہیں وہ شروع ہے. اب اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ اس کو وہ ختم کر سکے گا جو وہ ایسا غیر جانبدار, وہاں آپ صرف جمہوریت میں رہتے ہوئے اس وقت ایک ہی طریقہ ہے, گورنر رول. گورنر رول ہندوستان میں کئی جگہ لگا, پہلے بھی لگ چکا ہے. جمہوریت کے رہتے ہوئے ایک غیر جانبدار کو گورنر کو لے کے آئیں, اس کے نیچے ایک پولیس, ایک آئی جی لے کے آئیں. اس آئی جی کے اوپر اگر آپ نے اس آئی جی کے اوپر ایک بشاکت پولیس کمیشن بٹھا دیں جس کے اندر فخر الدین ابراہیم جیسے لوگ ہیں, جس میں اصغر خان کا میں نام لے رہا ہوں, جو غیر جانبدار لوگ ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے, ان کو اوپر بٹھا دیں. ان کے نیچے کیا کریں گے؟ ان کو اوورسی کروائیں پولیس کا ایکشن ان مسلح گروپس کے خلاف. جو آئی جی آپ کا ہو وہ غیر جانبدار ہو, ٹرسٹ وردی ہو, اور ایسے ہیں. یاد رکھیں پاکستان میں بڑے اچھے اچھے پولیس آفیسرز ہیں, لیکن ان کو آپ امپاور کریں, ان کو امپاور ہو, وہ پھر اپنی پولیس فورس نیچے تک رکھے. جو بھی پولیٹیکل بھرتیاں کی ہوئی ہیں نیچے, جو اپنی پارٹیز کے دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں, ان سب کو نکالیں, ایک غیر جانبدار پولیس فورس کھڑی کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پولیس ہی طریقہ ہے. ہر پولیس والوں کو پتا ہے کہ کون کس کا دہشت گرد کون, ہر تھانے میں پتا ہے کون ہنڈا کون ہے, کون دہشت گرد کون ہے. آپ پولیس کے ذریعے ایکشن کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر غیر جانبدار ہو, کراچی کے لوگ اس پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کراچی کے لوگ امن چاہتے ہیں. ہو کیا رہے کہ ایک طرف ایکشن ہوتا ہے, ذوالفقار مرزا کہتا ہے جی دوسرے دہشت گرد کو پکڑو, یہ تو آپ ہمارے مار رہے ہیں. تو یہ تو ہوگا ہی نہیں. یہ تو کبھی بھی, میں اس حکومت کے ہوتے ہوئے کبھی امن آ ہی نہیں سکتا کراچی میں. یہ ایک تو یہ ایشو بہت بڑا obviously جس کو آپ نے بھی بتایا, لیکن پولیس کا ایشو تو اس سے بھی لارجر ہے, کیونکہ آپ کو پتا نا کہ پولیس نے آپریشن کیا 90s کے اندر, اس کے بعد جب مشرف صاحب کا دور آیا تو وہی پولیس والے چن کے مارے گئے. تو پولیس کا تو مرال میں نے جب جا کے دیکھا بہت ڈاؤن ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں آپریشن, اس کے بعد ہماری جو شامل آتی ہے تو ہم کیوں اتنا بڑھ کے ایکشن کریں. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا, کتنی شرم کی بات ہے. دیکھیں نا, اگر پولیس کا ایکشن انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا, وہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی نا. لیکن انہوں نے چن کے جب پولیس والوں کو مارا, وہ تو اپنا کام کر رہے تھے جو ان کو حکومت نے آرڈر دیا تھا. اس آرڈر کے اوپر ایک ایک کو مارا گیا. مجھے بتائیں کہ کیسے پولیس کام کرے گی. آپ پولیس کو تو نہیں بلیم کر سکتے. پولیس کو تو جان کے برباد کیا گیا ہے, اور پولیس کے اندر بھرتی کیے گئے لوگ. آپ آئی جی کی, جہانگیر میرے خیال میں آئی جی تھے کوئی 4-5 سال پہلے, میں نے ان کی رپورٹ پڑھی ہے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نیچے بھرتیاں ہو رہی ہیں پولیس کے اندر, اور ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں ہے پولیس. کراچی کے حالات ایسے ہو گئے, ویسے تو آرمی اس ملک میں کبھی بھی آ سکتی ہے جو ہسٹری ہے اس کی, لیکن کیونکہ ایک تو پرسیپشن آپ کے متعلق ایسا ہے کہ اسی ترازو میں سوال کروں گا میں. اگر کراچی کے حالات بہت زیادہ بگڑ جائیں اور لا اینڈ آرڈر کے حالات بڑے خراب ہو جائیں, کرپشن زوروں پہ ہے, سپریم کورٹ روز بیانات دے رہی ہے, حکومت ہمارے فیصلے نہیں مانتی,
مطلب اس سے کم ڈگری کے الزامات پہ حکومتیں اس ملک میں برخاست ہوئی ہیں. تو یہ تو بہت بڑے الزامات ہیں کہ کور کمانڈرز میٹنگ ہوئی انہوں نے یا کیری لوگر بل پہ کبھی میڈیا پہ جا کے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا یا کراچی کے حالات پہ کیا, یعنی اتنا بڑا مسئلہ ہوا کراچی کا. اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں کہ جی حکومت ان کے فیصلے نہیں مان رہی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لیٹ سپوز پاکستان میں آج یا کل ٹیک اوور ہوتا ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے ملک کو بچانے کے لیے, what will be your stance? ملٹری ٹیک اوور. جب بھی ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے, میں اس ٹرم کو جان کے استعمال کر رہا ہوں, کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے آرام آ جاتا ہے, کینسر پھیل جاتی ہے, یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا. ملٹری ٹیک اوور پاکستان کے مسئلوں کا حل نہیں ہے. پاکستان کے مسئلے کا حل صرف ایک ہے, اس میں سے نکلنا. اور میں بڑی دیر سے شور مچا رہا ہوں, میں اب پھر کہہ رہا ہوں, ہماری پارٹی کو اس کا فائدہ نہیں ہے. You won't support it, no? نہیں, ایک منٹ, میں ملٹری حل تو ہے ہی نہیں. میں جو حل دے رہا ہوں وہ میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں جس کا ہماری پارٹی کو فائدہ نہیں, کیونکہ ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے جتنا حکومت, یہ پارٹیز, حکومتی پارٹیز اپنے آپ کو بدنام کر رہی ہیں, ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کو اس میں سے نکالنے کے لیے صرف فری اینڈ فیئر الیکشن, صرف ایک حل ہے. اس عدالت کے نیچے, سپریم کورٹ کے نیچے, نئے الیکٹرل رولز کے نیچے, ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. نہیں, اس کو کون مانیٹر کرے گا؟ لیٹس سپوز یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے, پھر دوبارہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل آ جائے, آپ مان جائیں گے اس الیکشن کو؟ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دوبارہ اگر آتے ہیں جو ضمنی انتخابات کے رزلٹ صحیح آئے نا, وہ ٹھیک ہے آپ کو حکومتی مشینری تھی یہ وہ, لیکن لیٹ سپوز کو بھی چھوڑ دیں آپ, وہ پریسیڈنٹ بھی نہیں ہے, یہ جیت جائے, آپ مان جائیں گے ریزلٹس؟ کامران مجھے یہ بتائیں کہ یا تو پھر اوپینین پولز, ساری دنیا میں اوپینین پولز کے مطابق الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں, ساری دنیا میں. آپ 2008 کا الیکشن دیکھ لیں, وہ بھی تقریباً اوپینین پولز جو کہہ رہے تھے وہی ہوا ہے رزلٹ. کیا پاکستان میں جو اوپینین پولز آج کہہ رہے ہیں سب سے کم پاپولیرٹی آج آصف زرداری کی, سب سے زیادہ آپ کی ہے, لیکن نمبر 2 میں مشرف کی بھی ہے, مشرف صاحب کی بھی ہے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جیتیں گے اور آپ بھی جیتیں گے؟ نہیں, مشرف کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, آپ کی سب سے زیادہ ہے, پیو پول کے اندر نہیں ہے. جو ایکسٹینسو پول ہوا ہے, جو امریکن پول ہے, اس میں نہیں ہے. اس میں نمبر 2 نواز شریف کی ہے, جو پہلے نمبر 1 پہ تھے, اب وہ نیچے آ رہے ہیں. اور آصف زرداری اور نیچے چلے گئے ہیں, اور سارے باقی نیچے جا رہے ہیں. وہ کیوں نیچے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ ان سے تنگ آ گئے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پاپولیرٹی دیکھتے ہیں جو ان کی لیڈران کی ہے, اور آپ جو گلگت بلتستان کا اور جو آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھا, کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی پاپولیرٹی؟ نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ پولز, یہ پولز عوام کی رائے نہیں ریفلیکٹ کر رہے. اس لیے وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ الیکٹرل رولز ان کے پرانے ہیں. ان کے الیکٹرل رول سارے 45% تو 2 نمبر الیکٹرل رولز جو سپریم کورٹ نے سائڈ پہ کیے. اس لیے نئے الیکٹرل رولز, نئے ووٹر, 3.5 کروڑ ووٹر کو اندر لے کے آئے, 3 کروڑ 70 لاکھ ووٹر کو نکالیں باہر جو بوگس ووٹس ہیں. نئے الیکٹرل رولز میں آزاد الیکشن کمیشن کے نیچے الیکشن کروائیں. جو بھی رزلٹ ہے میں تسلیم کروں گا, جو بھی رزلٹ ہے میں تسلیم کروں گا. زرداری صاحب پہ اتنا آپ کا فیئرس کرٹیسزم ہوتا ہے, کوئی ذاتی ریزن تو نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے. تو اگر وہ 2/3 پارلیمنٹ نے ان کو چن لیا اور ان کی پارٹی جیتی ہے تو ایکسپٹ کر لیں اس کو انٹل کے میں تو اس پارلیمنٹ کے یہ پولیٹیشنز نے اپنے آپ کو جو ذلیل کیا نا, کیا ان کو شرم نہیں آئی؟ ووٹیں دکھا کے, یعنی کہ بینک میں پیسہ آ جاؤ جی دیکھو یہ میں, حالانکہ سیکرٹ بیلٹ ہے, سرحد میں بھی ہوا, سب جگہ پہ سیکرٹ بیلٹ ہے. بے شرموں نے بیلٹ دکھائی کہ پیسے وصول کرنے کے لیے. شرم آنی چاہیے انہیں. انہوں نے جو اپنے آپ کو ذلیل کیا پاکستانی قوم کے سامنے. مجھے کسی نے کہا, میں انگلینڈ میں انٹرویو دے رہا ہوں, تو مجھے وہ انٹرویو پوچھتا ہے, پہلا سوال میرے سے الجزیرہ پہ, کہ Mr. Khan, aren't you embarrassed that you have elected Mr. Asif Zardari, who's known as Mr. 10%? انٹرنیشنل چینل پہ میرے سے پوچھ رہا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یہ پاکستانی عوام کا قصور نہیں ہے, یہ پاکستانی پولیٹیشنز جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا. یہ پولیٹیشین دوبارہ الیکٹ ہوں گے, اور یہ پولیٹیشین اگر دوبارہ الیکٹ کرتے ہیں زرداری صاحب کو, پھر دین یو ول بی پرووڈ رانگ. کامران, یہ سوال آپ سے یہ, یا پھر عوام ہی کرپٹ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ یا تو آپ پاکستانی عوام کرپٹ نہیں, یا تو آپ سمجھتے ہیں پاکستانی قوم بھیڑ بکری ہیں. نہیں, یہ پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے ڈسپائٹ آل سوئس اسکینڈلز سرے محل 36% رہا ہے, اور وہ کیڈر کرتے ہیں ووٹ. اب آپ مجھے بتائیں کہ 36% لوگ جو ہے جو ووٹ ڈالتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کرپٹ ہیں, یہ مزارے ہیں, یہ کون ہیں؟ پھر آپ کو ڈس ریسپیکٹ دیتے ہیں. یہ پین اور پیپر ہے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آصف زرداری کے نیچے جو پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوگا, یہ 36% جو ہے نا, یہ 10% بھی رہ گیا تو میں مان جاؤں گا. یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ جو میں یہ آج کا دن میں آپ کو لکھ کے جاؤں گا کہ یہ جو 36% آپ کہہ رہے ہیں نا, تاکہ وہ اور اچھی تیاری کریں. یا تو آپ کہیں نا, اگر تو بھیڑ بکری ہیں تو 36% رہ جائے گا. اگر انسان ہے ہمیشہ رہ بھی ان کو نہیں نا. دیکھیں نا, اس پیپلز پارٹی کے کبھی ایسے حالات ہوئے ہیں,
یہ تو پیپلز پارٹی نہیں رہی, یہ تو ایک تو یہ 10%, میں آپ کو لکھ کے جا رہا ہوں کہ ان کا 10% سے زیادہ اگلے الیکشن آپ سائن کرتے اس پہ ڈیٹ ڈال دیں. پیپلز پارٹی میں 10% یو سے, اور دوسری پارٹی بھی نون لیگ کا بھی جو ووٹ ہے وہ نیچے آئے گا. ان کی آپ لکھ دیں تاکہ میرے پاس جو کہتا ہے نا کہ ووٹ بینک ہے, اور اگر 30% سے اوپر آ گیا پھر یہ بھی تو بتایا نا, پھر یہ عوام کرپٹ ہے یا آپ کی ججمنٹ غلط ہے. پھر مجھے ری اسیس کرنا پڑے گا کہ یہ انسان ہے یا بھیڑ بکری ہے. یہ لکھ دیں آپ 10%, لیکن میں آپ کو 10% لکھ رہا ہوں. سر اس میں سائن کر دیں بس. اس الیکشن میں یہ دیکھیں میں سائن کر رہا ہوں 10%. آج کی ڈیٹ لکھ دیں آپ, ٹھیک, میں آج کی ڈیٹ بھی ڈال رہا ہوں. ڈیٹ ڈال دیں اس پہ, ڈیٹ ڈال دیں. 10% سے زیادہ آج جو بھی تاریخ ہے 11. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, اس طرح نہیں ہوگا. اوپر لکھ دیں پیپلز پارٹی پلیز will only carry 10% under زرداری صاحب. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر ان کی اور کوئی لیڈرشپ آ گئی تو وہ نہیں, لیڈرشپ نہیں رہنی ہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کا آنا ہے تحریک انصاف کے اندر. میں ابھی آپ کو یہ جو شفٹ ہوگی وہ تحریک انصاف میں آئے گی, کیونکہ وہ انقلاب جو یہ چاہتے تھے وہ اب تحریک انصاف. آپ کی میں نے کافی کلپیں رکھی ہے, آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ یو ول بی دی پرائم منسٹر. میں اگر پرائم منسٹر بن جائے اگلے الیکشن میں کامران, اچھا یہ بھی میں آپ کو پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کوئی پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں روک سکتی اگلے الیکشن میں. یہ بھی میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ون کرے گے پی ٹی آئی ون الیکشن. ٹھیک ہے, یہ لو جناب, بالکل 2 پیشن گوئیاں کر دی آپ. سر تیسری یہ بھی کر دیں, اف یو بیکم دی پرائم منسٹر آئی ول ٹیک یور فرسٹ انٹرویو. انشاءاللہ چلو یہ ڈن ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی. لے جناب, آج کا ویوز پروگرام تھا عمران خان صاحب کے ساتھ, اور آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم پھر کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے آپ کے سامنے. ہمیں نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اجازت دیجیے.